محمد و آل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حضور امام زمانہ بلند تر أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرفه وبقيته سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعن الله على أعدائهم أجمعين يوم هذا وإلى يوم الدين. وأما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قوله الحق وقوله الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبير. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صلوات. عزیزان محترم، برادران گرامی، عزاداران امام مظلوم، فرش ادائے حسینی ہماری میراث ہے، ہماری اصل ہے، ہماری حقیقت ہے، ہماری پہچان. اور اسی پہچان کو لے کر چلتے ہوئے آج یہ ہماری 8ویں گفتگو رضا خانہ امام بارگاہ باب العلم I-8 سے آپ کی سماعتوں کی نظر ہو رہی ہے. یقیناً لاریب کتاب کا کلام ہے اور لاریب کتاب میں شک بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو اس کو لاریب بھی مانے اور شک بھی کرے اس سے زیادہ کوئی خسارے میں رہنے والا نہیں. یہی میننگز ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن سے وہ حاصل نہیں کر پاتے جو قرآن کا مقصد ہے. ہم عبادت کرتے ہیں مگر عبادت سے وہ حاصل نہیں کر سکتے اور نہیں کر پا رہے جو مقصد خالق ہے. نامہ اعمال میں ہمیں حرص ہے بہت سا جمع کرنے کی، اور خالق حریص بناتا ہے اس اخلاص کی جو ایک ضربت علی میں چھپی ہوئی ہے. ہم ابلیس کی اتباع کرنا چاہتے ہیں. ابلیس نے جتنا جمع کیا تھا ایسے ہی ہماری بھی خواہش ہوئی بھی ہے کہ ہم اتنا جمع کر لیں کہ ہمارا نام اعمال بہت وزنی ہو، ہمارے چہرے ظاہری نور سے نورانی بن جائیں، اندر سے قلبی کیفیت وہی ہو جو شیطان کی تھی. تو عزیزان محترم،
عزاداری فرش عزا نسبت اہل بیت نہ تمہیں عبادت سے دور کرتی ہے نہ تمہیں عبادت سے روکتی ہے، بس تمہیں مقصد سے باخبر کرتی ہے۔ تمہارا مقصد عزاداری کیا ہے، تمہارا مقصد عبادت کیا ہے؟ تم وہی گروہ ہو جس نے آغاز میں یہ نعرہ لگایا کہ لا الہ، رسول نے یہی کہا تھا نا، قولوا لا الہ تفلحوا، کہو لا الہ اور فلاح پا جاؤ۔ پھر اسی کتاب نے جو لا ریب ہے اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یعنی اے صاحبان ایمان صبر کرو، صبر کے ساتھ رابطہ رکھو، تقوی اختیار کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ وہ ایک لفظ میں فلاح مل رہی تھی، یہاں اتنے بڑے ایمان رابطے اور صادقین کے ساتھ ہونے کے بعد فلاح مل رہی ہے۔ کیا خالق کا انداز بدل گیا یا اس نے اپنے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر لی؟ نہیں، لا الہ کہو تو اس معنی کے ساتھ کہ اختیار اسی کے پاس ہے۔ اقرار نہیں مانگا تم سے کہ تم اقرار کرو گے تو خدا بن جائے گا، وہ اللہ، وہ معبود کہلائے گا۔ تمہارے اقرار سے وہ معبود نہیں بنا، وہ چاہتا یہ ہے کہ اقرار کرو کہ صاحب اختیار میں ہوں، جو حکم دوں گا وہ بجا لاؤ گے۔ لا الہ لفظی نہیں، معنوی حیثیت سے پڑھو کہ ہم نے اطاعت خدا کرنی ہے اس طرح جیسے وہ اطاعت چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ اطاعت کا فلسفہ اسی وقت سمجھ آئے گا جب میرے مولا امام رضا نے اسی لا الہ کو قلعے سے تشبیہ دی کہ لا الہ وہ قلعہ ہے جو اس میں داخل ہوا وہ کامیاب ہو گیا، مگر اس کے بعد تھوڑے سے وقفے کے ساتھ یہ وقفہ بھی ایسا ہی دکھائی دیتا ہے جیسے نبی نے کہا تھا قولوا لا الہ وتفلحوا۔ یہاں امام بھی بتا رہے ہیں جو اس لا الہ پڑھنے کے بعد قلعے میں آ گیا وہ امن میں آ گیا، اور پھر پردہ گرا کے آگے بڑھتے ہیں اور پھر پردہ اٹھا کر نبی کی سنت کو دوبارہ جاری کرتے ہیں کہ سنو لا الہ کہنے کی بھی چند شرائط ہیں اور ان شرائط میں سے ایک میں ہوں۔ اب معنی کھلیں گے ہم پر کہ کیا ہے جو ہمیں فلاح دیتی ہے۔ فقط قول نہیں، فقط کلمہ نہیں، فقط ورد نہیں، فقط اسم نہیں، بلکہ اس میننگز کی طرف سفر کرنے کا نام ہے فلاح، کہ جہاں لا الہ کہنے والا لا الہ کہتا ہے اس لیے کہ اس نے نبی پر ایمان ثابت کیا تھا، اس نے نبی کو صادق اور امین سمجھا تھا، نبی نے جو دیا اس میں شک نہیں کیا تھا۔ تو جو قلعے میں داخل ہو رہا ہے پہلے شرائط تو سمجھے کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جو دے رہا ہے اسے صادق اور امین سمجھو، اور جب وہ دینے والا بارگاہ توحید سے تمہیں توحید کا کلمہ پڑھا کر ولایت دینے لگے تو وہاں شک پیدا ہو گیا۔ تو بھائی کہا تم نے لا الہ، تم نے حق لا الہ ہی کو پامال کر دیا، کیونکہ لا الہ جس کی وجہ سے کہا تھا وہ یہ نبی ہی تو تھا، اور اسی نبی نے تبلیغ کو یہاں تک پہنچایا کہ تمہیں ایک ولی دیا، ایک مولا دیا، ایک راسخون فی العلم دیا، ایک وارث قرآن دیا، ایک مصدق رسول دیا، ایک سلطان نصیر دیا۔ بھائی نام بدلتا رہا مگر تمہیں بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے کے آداب سکھائے۔ ہر چیز ڈائریکٹ نہیں مانگی جاتی، ہر چیز ڈائریکٹ اس سے جوڑی بھی نہیں جا سکتی۔ کیسا نور، کیسا علم، کیسی عبادت۔ کبھی بارہا کہتا ہوں اس ممبر سے
کہ عبادت کے میننگز نہیں سمجھ سکے. عبادت کا مفہوم وہ نہیں جو انسان سمجھ رہا ہے، جو مسلمان سمجھ رہا ہے. پورا اشرا پڑھا تھا یہاں سے میں نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات پر، کہ جہاں مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے آن کر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، انسانوں میں سے ہیں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر. کتنا خوبصورت ایمان ہے، اللہ پر اور آخرت پر، درمیان میں کچھ اور ہے ہی نہیں. بس ایک اللہ پر ایمان ہے اور ایک آخرت پر ایمان ہے، اور دعویٰ کرتے ہم ایمان لائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے نفس کو. کوشش کر رہے ہیں کہ دھوکہ دیں اللہ کو، صاحبان ایمان کو. اور قرآن جیسی لاریب کتاب کہہ رہی ہے یہ اللہ کو اور صاحبان ایمان کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. کتنی بدبختی ہے، اللہ نے اپنے ساتھ صاحبان ایمان کو جوڑا کہ مجھے بھی دھوکہ دے رہے اور صاحبان ایمان کو بھی دھوکہ دے رہے. اب صاحبان ایمان میں یہ عام مومن نہیں، وہ صاحب ایمان ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. یہ تیرے جیسے علم کا حامل مومن نہیں، یہ وہ مومن ہے جسے اللہ نے صفت یہ دی ہے کہ جیسے میں علیم ہوں ویسے یہ علیم ہے، جیسے میں جانتا ہوں ویسے یہ جانتا ہے. اسی لیے تو کبھی کبھی نبی نے کہا تھا فلاں فلاں صاحب کے ایمان پر گفتگو کرتے ہوئے کہ تمہارے ایمان کا تعلق ایسا ہے، تمہارے دل میں شرک ایسے چل رہا ہے جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی چل رہی ہو. تشبیہات ایسی دی جا رہی ہیں جو عام انسان کے وہم و ادراک میں نہیں ہو سکتی، مگر نبی بول رہا ہے، اپنے علم کا اظہار کر رہا ہے. مجھے اپنے جیسا نہ سمجھنا، میں کسی مجسم شے سے نہیں تیرے ارادے کو تشبیہات دے رہا ہوں. اندھیرے میں نور سے دور، پتھر میں بتوں جیسا کام، وہی دل میں بت بسے ہوئے ہیں. نہ نور ولایت داخل ہوا، نہ بت توڑنے والا بت شکن سمجھ آیا. وہی پتھر رکھا ہوا ہے ابھی تک تیرے اس قلب میں، اور اسی طرح اندھیرا ہے جیسے ایمان اور اسلام لانے سے پہلے تھا. داخل کرو علی کی محبت دل میں. یہ ایمان کا وہ درجہ ادا کرتی ہے جہاں بت شکن سمجھ آنا شروع ہوتا. بتوں کو توڑنا تو شروع کرو، وہم اور گمان سے باہر آؤ. وہم سے نہیں، گمان سے نہیں. میں نے اللہ کو علی سے پہچانا. علی کے بغیر نہ توحید سمجھ آتی ہے نہ رسالت. رسول کہہ رہے ہیں ایسے چل رہا ہے شرک تیرے دل میں جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی چلتی ہے، نہ رفتار ہے. اور چونٹی کی مثال دے کر بتا دیا اگر وہ عقل نہیں رکھتی تو تو بھی عقل نہیں رکھتا. سفر اتنا آہستہ ہے کہ تو ہدایت کی طرف نہیں جا رہا، شرک کی طرف پلٹ رہا ہے. تو عزیزان محترم، یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو، صاحبان ایمان کو. سمجھ آیا نا علی؟ یہ احسان ہے میرے مولا کا. آ کر کہتے رہے بخن بخن. اللہ کو بھی علم تھا کتنے مومن ہیں، علی کو بھی پتا تھا کتنے مومن ہیں، مگر جیسے اس نے پردہ رکھا ویسے علی نے پردہ رکھا. اور یہ خود
بعد از رسالت عیا ہو گئی، وہی بات جو نبی نے نسبت دے کے بتائی تھی، چونٹی کی طرح شرک چل رہا تھا اور کھلا انکار علی سے، توحید کا انکار نہیں، علی کا انکار ہوا، ایمان سمجھ آ گیا۔ عزیزان محترم، مومن کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں ایمان ہو۔ یہی ہوا تھا نا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلموا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یا رب کے بدوان آن کر کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے۔ حبیب ان سے کہو یوں نہ کہو کہ ایمان لائے، یوں کہو کہ اسلام قبول کیا ہے۔ ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، پتہ چلا فیصلہ کر رہی ہے لا ریب کتاب، زبان پہ جو آتا ہے اسے اسلام کہتے ہیں، اور جو دل میں سما جاتا ہے اسے ایمان کہتے ہیں۔ اب میں ایمان لینے جا رہا ہوں، ڈھونڈنے جا رہا ہوں ایمان کہاں سے لاؤں، ایمان ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسا ایمان ملے کہ پھر مجھے کوئی میرے مومن ہونے میں شک نہ کرے۔ بھائی کبھی نہ کھلتا، مگر ایک منزل آئی جب نبی نے علی کو بھیج کر کہا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، اس دن سے علی کو میں نے یہاں بسا دیا کہ اب مجھے ایمان کے لیے کوئی اور دلیل نہیں، علی کو یہاں سجا کے رکھنا۔ علی یہاں رہے، زبان پہ ذکر کوئی بھی آئے، توحید بھی پڑھوں تو علی ہی رہے۔ عقل اور دل کا ایسا سلسلہ جوڑ دیا کہ عقل مجھے کچھ بھی پڑھائے مگر قلب مجھے علی تک رکھے، انتظار کی کیفیت رہے، منتظر رہوں علی کا۔ مگر دنیا نے علی کو دل میں داخل نہیں کیا اور کہتے ہیں مومن ہے۔ قرآن نے کہا نہیں، یہ مومن نہیں ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، ان لوگوں کو دھوکہ دے رہے جو ایمان لائے۔ وما یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر شعور نہیں ہے کہ یہ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، دھوکہ بھی دیتے ہیں، اور جب دھوکے سے قرآن باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض تھا، ہم نے مرض بڑھا دیا۔ پہلے کہا ایمان نہیں لائے، پھر کہا ان کے دلوں میں مرض تھا، مرض بڑھا دیا۔ خالق تو شفا دینے والا ہے، میں تجھے عادل سمجھتا ہوں، میں نے تجھے ہمیشہ عادل سمجھا، تو نے کہا میں ہدایت کرتا ہوں، یہ تو نے کیا کیا کہ میرے دل میں اگر کوئی مرض تھا اسے شفا دینے کے بجائے مزید بڑھا دیا، ہدایتیں کرتا رہا، اور ہدایت کرنے کے بجائے مجھے بہکا دیا۔ کہا جو مجھ سے دھوکہ کرے، میں نے پڑھایا کب تھا تمہیں؟ ڈائریکٹ پڑھایا تھا، جن کے ذریعے پڑھایا ان پر ایمان نہیں، ان سے جھوٹ بولتے ہو۔ یہ بیماری نہیں تو اور کیا ہے؟ تمہارے دل کی بیماری ہے کہ تم آل محمد کو جھوٹ بول کر سمجھاتے ہو ہم مومن ہیں۔ علی والے کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کرے میں مومن ہوں، علی خود کہہ دیتے ہیں یہ میرا چاہنے والا ہے، مگر جو دعویٰ مومن کر رہا ہے اس کی قرآن نفی کیسے کرتا ہے؟ ان کے دلوں میں بیماری تھی، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، ان کے لیے سخت عذاب ہے، شفا نہیں سخت عذاب ہے۔ پالنے والے ہدایت بھیجنا، کہا انہیں ہادی ہی تو سمجھ نہیں آ رہا، انہیں ہادی ہی تو سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر سورہ اعراف جا کے اٹھا لو، سورہ اعراف میں قرآن کہتا ہے انا جعلنا الشیطان، ہم نے شیطان کو بنایا اولیاء للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا ولی
اب مجھے میرے سر پر ہاتھ رکھ اور قرآن رکھ کے پوچھو مجھ سے. اللہ کہہ رہا بے شک ہم نے بنایا, اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطَانَ, ہم نے شیطان کو بنایا. اولیاء کس کے لیے ولی بنا رہا ہے؟ للذین لا یؤمنون, جو ایمان نہیں لائے. بھائی شیطان ان کا ولی ہے جو ایمان نہیں لائے اور بنایا اللہ نے ہے ان کی وجہ سے, اس بیماری کی وجہ سے جو وہ ہادی کا انکار کرتے ہیں, تو ہادی کے مقابلے میں اس نے شیطان ولی بنا دیا. جو مومن تھا اس کے لیے ولی کون بنایا؟ جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے, اور جو جھوٹ بول رہا تھا, دھوکہ دے رہا تھا, اس کے دھوکے کو بھی پہچانوا دیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, اللہ سے اور صاحبان ایمان کو دھوکہ دے رہا ہے, حالانکہ یہ انہیں دھوکہ نہیں دے رہے, ان کے دل میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. وہ یقول, اور پھر عجیب بات ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا يُخَادِعُونَ. پھر دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ دیکھو دنیا میں فساد مت کرو, یہ شیطانی تبلیغیں چھوڑ دو, یہ ولی کا معنی بدلنا چھوڑ دو, ہادی کی میننگز کو پہچانو, رہبر کے ذریعے میری بارگاہ میں آؤ. تو یہ رہبر کے بھی میننگز بدل رہے ہیں, ولی کے میننگز بدل رہے ہیں, مولا کے معنی بدل رہے ہیں, راسخون فی العلم کے معنی بدل رہے ہیں. یہ بدلنا چاہتے ہیں اسی انداز میں جیسے ابلیس نے ظاہر دیکھا, ایسے ہی یہ بھی علی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں, یہ بھی علی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں, اور یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور صاحبان ایمان کو. نہیں, یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو زمین میں فساد نہ کرو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے, ہم فسادی تھوڑی ہیں. پتا چلا اتنا لپیٹ کر لائے ہیں, نہ تو ایمان کو کوئی چیلنج کر پا رہا ہے, صرف اللہ جانتا ہے یا صاحبان ایمان جانتے ہیں, اور اصلاح کے نام پر ایسا فساد کر رہے ہیں کہ دیکھنے والے کو سمجھ آتی ہے اصلاح ہی اصلاح ہے, مگر خدا ہی جانتا ہے یہ فسادی ہے. مجھے نہیں پتا, بس مجھے اتنا نظر آیا, صفین میں پہلا فسادی دیکھا تھا جب قرآن مقابل لے آیا تھا, علی اور تھا, قرآن اور تھا. پہلا فسادی ہے, کم وقت اس طرف بلا رہا تھا, قرآن ہے نیزے پر, یا علی جلدی سلو کر لیجیے, یا علی حرمت قرآن کی بات ہے. اللہ ان کی حرمت کی قسمیں کھاتا رہا, ان کی قسمیں تو چھوڑو, جن گھوڑوں پر بیٹھ کر علی نے جہاد کیا اس نے اٹھنے والی چنگاریوں کی بھی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. ان گھوڑوں سے اٹھنے والی چنگاریوں کی قسم, جو علی کے قدموں میں گھوڑا آ جائے اس کی بھی سنو کی قسم کھا رہا ہے خالد. اور ہم اصلاح کے نام پر فساد بو رہے ہیں, علی کی میننگز بدل رہے ہیں. قرآن کی عظمت یاد رہ گئی, حرف طاہر ہو, چھونے سے پہلے باوضو ہو جاؤ. ارے میرا مولا کہتا رہا یہ چمڑے پہ لکھے ہوئے چند حروف کے علاوہ کچھ نہیں, کچھ نہیں. خود لکھا ہے نا اپنے ہاتھوں سے, جو تم لکھو وہ اس سے افضل ہوگا جسے خدا بنائے. کبھی تقابل تو کرنا سیکھو. تمہاری ساری دنیا مل کر بھی کچھ بنانا چاہے تو علی کے مقابلے میں نہیں لا سکتی. یہی کچھ میں نے نہج البلاغہ کا پورا خطبہ یہاں سے پڑھا تھا کہ اللہ نے آدم کو خوشبو سے نہیں بنایا, روشنی سے نہیں بنایا,
طاقت سے نہیں جھکایا آدم کے سامنے. مولا کہتے ہیں مٹی سے بنایا، اور مٹی بھی خود نہیں، ملائکہ سے منگوا کے بنائی. بنوا کے بتایا ظاہر کو مت دیکھنا، اصل کو پہچاننا. نوح موسیٰ کو دربار میں بھیجا فرعون کے، بہترین لباس نہیں دیا، اونی لباس میں عصا دے کر ہتھیار دے کر بھیج دیا. وہاں بھی موسیٰ کو فرعون نے ظاہری لباس میں دیکھا، ظاہری ہتھیار کے ساتھ دیکھا. کہا یہ مجھے حکومت دے گا جس کے اپنا پیرہن ایسا ہو، جس کے پاس ہتھیار بھی نہ ہو. مولا کہتے ہیں اس نے بھی ظاہر دیکھا، باطن نہیں دیکھا کہ بھیجا کس نے ہے. یہ دیکھ رہا تھا کہ کیسا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ بھیج کون رہا ہے. اور پھر مولا کہتے ہیں اللہ نے اپنے گھر کی بنیاد ڈالی. کہاں ڈالی؟ کعبہ کہاں بنایا؟ سوئٹزرلینڈ میں نہیں، تپتے ہوئے صحرا میں، جہاں نہ پانی تھا نہ آب و غذا تھا. مگر خالق نے بتایا میں تمہاری طرح ظاہر نہیں دیکھتا. اور بنانے والے نے کعبہ کس سے بنایا؟ زبرجد سے، یاقوت سے، کسی بہترین خوبصورت پتھر سے نہیں. مولا فرماتے ہیں کہ خدا کے خزانے میں کمی تھی، کیا وہ زبرجد سے بنا دیتا؟ سورج کی روشنی اور چاند کی کرنیں اس پہ پڑتی، منعکس ہوتی، خدا کا گھر اتنا بلند ہو کے دکھائی دیتا کہ لوگ عظمت کے سامنے خطبہ کو سجدہ کرتے. مگر مولا کہتے ہیں پھر تم ظاہر کو سجدہ کرتے. اللہ نے اپنے گھر کو بھی اپنی طاقت سے نہیں بنایا. پالنے والے ہر جگہ تو نے طاقت چھپائی رکھی، تو یہ علی کو اتنا کمی کیوں بنا دیا؟ ساری جگہ اپنی طاقتیں چھپا کے رکھی کہ طاقت کے سامنے نہ جھکنا. تو مولا تم نے علی کو اتنا علی کیوں بنا دیا؟ کہا یہ علی بتائے گا. یہ علی کی شان ہے کہ دکھائی خدا جیسا دیکھتے، مگر تمہیں خدا تک پہنچاتا ہے. گھر دے دیا اللہ نے علی کو. پالنے والے کیوں دے رہا ہے؟ پروردگار میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن میں تو نے کہا کہ اسی گھر سے، بیت اللہ سے، جب مریم نے عیسیٰ کو دنیا میں منتقل کرنا چاہا، تو نے مریم سے کہا فخرج، نکلو، یہ جائے عبادت ہے، جائے ولادت نہیں ہے. آج تو اس گھر میں اپنے گھر میں اسے لایا ہے جو دروازے سے نہیں آئی، دیوار سے آئی ہے. دیوار بھی تو نے شک کی ہے، مریم کو نکالا بھی تو نے تھا، اور دیوار شک کر کے فاطمہ بنت اسد کو بلایا بھی تو نے ہے. مگر خالق اگر علی پیدا ہو گیا تو میں ساری زندگی تیرے عدل کا قصیدہ نہیں پڑھوں گا، ساری زندگی تیرے عدل کا قصیدہ نہیں پڑھوں گا کہ ایک کی تو ولادت ہوئی نہیں اور دوسرے کو تو نے وہاں پیدا کر دیا، اور تو کہتا یہ گھر ہے عبادت کے لیے. ساری زندگی میں عدل خدا کو چیلنج کرتا، مگر اس نے علی کو پیدا کر کے کہا علی کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی سے محبت کرنا عبادت. تو اب پتا چلا اللہ کے گھر میں علی نہیں، ظہور عبادت ہوا، اور ایسی عبادت کہ ہر عبادت کا رخ یہاں ہو، ہر عبادت کا رخ یہاں ہو. جبھی جھکے در علی کا ہو، نسبت خدا سے ملے. لیتے جاؤ علی سے، دینے والی ذات وہی ہے. خدا اتنی طاقت سے علی منوانا چاہتا ہے، اور میں اتنے ہی اطمینان سے علی کا انکار کرنا چاہتا ہوں. عبادتوں کا حریص بن گیا ہوں. فرق کیا ہے ان میں اور ہم میں؟ یہی تو فرق ہے. انہیں علی سمجھ نہیں آیا، ہمیں علی سمجھ آ گیا. ہم علی کی محبت کے ساتھ واجبات کو ادا کرتے ہیں، اور وہ علی کے بغض میں بھی مستحبات کھڑے کر دیتے ہیں. خدا کی قسم، میں نے پڑھے اشرے اسی لیے پڑھے ہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ کم از کم اس ممبر سے جہاں میں اتنے عرصے فضائل علی پڑھتا رہا ہوں، لوگوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ آل محمد ہم جیسے نہیں ہیں. قیاس بھی مت کرو، جو بھی آل محمد کے فضائل کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ فسادی ہے.
اس نے حقیقت نہیں سمجھی. اسی لیے میرے مولا اصول کافی سے روایت نقل کر رہا ہوں کہ جناب ابا عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے، راوی علی بن ابراہیم اصول کافی سے روایت کرتے ہیں کہ معرفت یعنی تمام علم کے لیے 4 چیزیں ضروری. معرفت الہی حاصل کرو، اللہ کی معرفت حاصل کرو. پہلا اللہ کی معرفت. مگر دوستوں اللہ کی معرفت ملتی نہیں ہے جب تک کہ محمد و آل محمد نہ ہو. اگر اللہ کی معرفت کے لیے اگر رسول ضروری ہے تو رسول نہیں ملتا جب تک علی گواہی نہ دے. آ گئے نا دروازے تک؟ یہ ہے وہ دروازہ. یہ بحث نہیں ہے کہ ہم علی کو بڑھا دیتے، ہم نے نہیں بڑھایا، اللہ نے علی کو علی رکھا ہے. مگر کمال یہ ہے کہ ہم علی کے ذریعے رسول تک اور رسول کے ذریعے خدا تک پہنچ جاتے ہیں. تم جسے اعلیٰ کہتے ہو وہ نہ تمہیں ڈائریکٹ بلاتا ہے نہ انشاءاللہ ڈائریکٹ بلائے گا. پہلا علم یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرو. دوسرا تم پر واجب ہے کہ اللہ کے احسانات یاد کرو. اس نے تم پر کیا کیا احسان کیا. سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ تمہاری ہدایت کی. سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ اس نے تمہیں اپنا دین عطا کیا. سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ اس نے تمہیں مسلمان بنایا. اس نے تمہیں احسان کی منزل پر اپنی توحید سمجھائی، رسالت سمجھائی. مگر کاش احسان یہیں رک جاتا، بس یہیں کے بعد خالق کہتا بس میں نے احسان تمام کر دیا. مگر عجیب بات ہے، ساری عبادتوں کو کرتے 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 حج آخر کر کر آخری حج کر کر نبی کی ابتدا میں نکلا تھا مکے سے، مقام غدیر آ گئے. اور مقام غدیر آ کر سارے احسانات پر ایک وزنی احسان لا رہا تھا خالق. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آج نئی بات نہیں دے رہا، پہلے سے دی ہوئی، مگر وزنی اتنی ہے کہ چھوٹے موٹے ذہن کو دینی بھی نہیں ہے. پہلے ان کی پریکٹس کراؤ، پریکٹس ہو جائے انہیں، اطاعت کی منزل پر آ جائیں، پھر دینا انہیں. بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اللہ تمہیں انسانوں کے شر سے بچائے گا. وہاں انسانوں کا ایمان قبول نہیں تھا، یہاں انسانوں کا شر کھڑا ہوا تھا. یہ جو انسان کہہ رہے تھے ایمان والے، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ صاحبان ایمان کو اور اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور اللہ نے ایسے نفی کی ہے ان لوگوں کی، اور صرف ایمان کی نہیں اسلام کی بھی نفی کر دی. کوئی صاحب اسلام بھی نہیں. وہاں تو تھا نا کہ تم ایمان نہیں لائے اسلام قبول کیا، یہاں مسلمان بھی نہیں کہا، والناس کہا. ارے جسے الف لام میم سے قرآن شروع کر کے والناس تک آل محمد سمجھ نہ آئے تو پھر وہ انسان ہی ہے نا. اور پھر انسان ہونا تو کمال نہیں ہے، انسان ہے تو خسارے میں ہے، خسارے میں ہے نا. تو بھائی پہلی منزل پہ بھی خالق نے بتا دیا یہ انسانوں کا مجمع ہے، اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں پہنچا دو. سارے احسان ایک طرف، سارا اجر رسالت ایک طرف، سارے دین کی خدمت ایک طرف. اور نبی کی 63 سال کی رسالت نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک ادیان میں دین فقط دین اسلام ہے. آدم سے لے کر خاتم تک اسلام پہنچایا گیا تھا. مگر آج کہا جا رہا ہے اگر یہ نہ پہنچایا تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کار رسالت انجام نہ دی. میں سارے احسانات گنتا چلا رہا تھا. خالق نے یہ احسان کیا، خالق نے یہ احسان کیا، خالق نے مجھے نمازی بنایا، خالق نے مجھے روزہ دار بنایا، خالق نے مجھے حاجی بنایا، خالق نے مجھے آدم کا ماننے والا بنایا، خالق نے مجھے نوح کا ماننے والا بنایا، خالق نے مجھے رسول کا ماننے والا بنایا. میں سب مانتا گیا، احسان جمع کرتا رہا. اس کے بعد اچانک آواز آئی اگر یہ نہ مانا تو ایسے ہی ہے جیسے کچھ نہیں مانا. نبی پہنچائے تو کچھ نہیں پہنچایا، میں نہ مانوں تو کچھ نہیں مانا. تو اب میرے بھائی احسان بھی کہاں آ گئے؟
معرفت بھی آ گئی تھی علی کے ڈر پر، احسان بھی آ گیا کہاں؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بھائی کس دن کامل ہوا؟ جس دن نعمت تمام ہو گئی، جس دن دین مکمل ہو گیا، جس دن اللہ نے اپنی رضائیں دے دی۔ بھائی یہی تو اللہ کا سب سے بڑا احسان تھا کہ اس نے نعمتوں کے انبار لگائے، تمہیں سمجھ نہیں آیا، اس نے تکمیل نعمت کر دی غدیر میں۔ بس اس کے بعد اب میرے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، یہ دے دی اور اسی کے ساتھ بلاؤں گا، پھر کسی اور چیز کے ساتھ بلاؤں گا بھی نہیں۔ جو تکمیل دین ہے، جو تکمیل اسلام ہے، جو اللہ کی رضا کی سند لیے ہوئے ہیں، وہ امامت کے علاوہ کچھ نہیں، بس یہ دولت دے رہا ہوں۔ اللہ کا نمائندہ میرا مولا کہہ رہا ہے، پہلا علم معرفت الہی، دوسرا یہ یاد کرو کہ اللہ نے کون کون سے احسان کیے، تیسرا علم مولا کہتے ہیں، مولا فرماتے ہیں اس چیز کا تمہیں علم ہونا چاہیے کہ خالق چاہتا کیا ہے، خالق کی منشا کیا ہے، اس نے نعمتیں کیوں دی۔ اب ساری زندگی حدیث قصہ پڑھتے رہو، کہ آسمان کیوں بچھایا، زمین کیوں بچھائی، ستارے کیوں بلند کی، یہ قندیلیں روشن کیوں کی شمس و قمر کی، یہ دریاؤں کو روانی کیوں دی، انہی کی محبت میں۔ تو چاہتا کیا ہے؟ انہی کی محبت۔ اجر رسالت کیا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ پالنے والے یہ اجر رسالت مانگنے کی تجھے ضرورت کیوں پڑی؟ تو تو خالق ہے، تجھے تو کچھ مانگنا نہیں چاہیے، تو تو دینے والا ہے، تو مانگ کیوں رہا ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ سورہ مریم کی آواز آئی، جو ایمان لایا، جس نے عمل صالح کیے، اللہ ان کے لیے ایک محبت خلق کرتا ہے۔ بھائی جو ایمان لایا، جو عمل صالح کرتا ہے، اسے دنیا محبت نہیں دیتی، اس کے لیے خالق محبت خلق کرتا ہے۔ تو خدا کا شکر ادا کرو، تمہارے پاس دنیا کی دی ہوئی محبت نہیں، آل محمد سے محبت اس لیے کرتے ہو کہ یہ جزا ہے ایمان کی۔ یہ کس نے دی ہے محبت؟ میرے باپ نے۔ میں نے یہاں آ کے تھوڑی محبت لی تھی، میں تو پیدا ہی مومن ہوا تھا، میں تو گھر میں ہی مومن کے پیدا ہوا تھا۔ تو یہ مومن کہاں سے چلا؟ ایمان یہاں آ کے نہیں، یہاں آ کے اسلام ملتا ہے، وہاں سے ایمان لے کر چلتا ہے۔ ایمان تمہاری فطرت میں رکھا گیا۔ اسی منبر سے میں نے کہا تھا، اللہ کا معصوم کہتا ہے دو طرح کے علم ہے تمہارے پاس، ایک علم فطری، ایک علم اکتسابی۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ علم فطری کو قائم رکھتا، بچا کے رکھتا ہے، علم اکتسابی سے مٹا نہیں دیتا۔ مولا علم فطری کیا ہے؟ کہا، مثال دی، تم اپنی آنکھ سے دیکھتے ہو، آنکھ کے اندر بھی نور ہے۔ کس سے دیکھ رہے ہو؟ آنکھ سے دیکھ رہے ہو۔ کیا سورج کی روشنی بھی چاہیے؟ یہ باہر کا علم ہے، یہ ظاہری نور ہے، مگر خدا کی قسم اگر آنکھ میں نور نہ ہو، ساری دنیا کے سورج روشن کر دو، کوئی تمہیں دکھا نہیں سکتا۔ تو مومن جس نور کے ساتھ آیا وہ علی کی ولا لے کر آیا تھا۔ ساری دنیا کی محنت کر دوں میں، مومن نہیں ہو سکتے۔ مشکل کام ہے مومن ہونا۔ مومن پیدا ہوتا ہے اور جس پر خدا فضل کر دے، خاص عنایت کر دے، اسے ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں بالکل علم فطری اور علم اکتسابی کی ایک اور تشریح کرتے ہیں۔ مولا کہتے ہیں علم فطری ہے کہ خدا نے تمہیں پیر دیا، علم اکتسابی کی نسبت ایسے ہے جیسے جوتے، نالین، جس کے پیر ہی نہ ہو، وہ جوتے لے کر کیا کرے گا؟ وہ نالین لے کر کیا کرے گا؟ وہ علم فائدہ ہی نہیں پہنچاتا جہاں انسان کے قلب میں نور آل محمد نہ ہو۔ علم فطری بچا کے رکھنا،
اکتسابی علم لیتے ہوئے اپنی فطرت سے بے خبر مت ہو جانا. ہر کلیسا میں جاؤ، تمہارے مولا نے نہیں روکا، گرجے میں جاؤ، کلیسا میں جاؤ، جہاں جی چاہتا ہے جاؤ، علم حاصل کرنے چین جاؤ، مگر معرفت کے ساتھ. پھر پریشانی نہیں ہوگی کہ تم وہاں سے کچھ لے آؤ گے، نہیں، تم کچھ چھوڑ آؤ، تمہارا جانا وہاں خیر و برکت بنے گا. ہجرت کرو برے معاشرے سے اچھے معاشرے میں، اچھے معاشرے سے وہاں. میرے دوستوں، میں اکثر کہا کرتا ہوں، دولت کے لیے ہجرت کرنا کمال نہیں. میرے دوست جو جاتے ہیں نا، کوئی آکسفورڈ ہے، کوئی یونیورسٹی ہے، پڑھنے جا رہے ہو، کوئی بات نہیں، ذریعہ معاش کے لیے غیر مسلم معاشرے میں جانا صرف پیسے کے لیے، حد ہے. علماء کو بھی قید کیا ہے. اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم کسی معاشرے میں جا کر گناہوں میں آلودہ ہو جاؤ گے تو ایسی ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، ایسے سفر کی ضرورت نہیں ہے. اسی معاشرے میں رہو جہاں ماحول تمہیں اس محل پر رکھے جو محل ہے. آذان کی آواز آتی رہے، فرش ادا پہ آنا نصیب رہے. فرش ادا واحد مدرسہ ہے جہاں فیس دینے کی پابندی نہیں ہے، محبت خود لاتی ہے. پابند کر کے فیس نہیں لی جاتی، اتنے دو گے تو آنا نہیں. یہ مدرسہ کھلا ہوا ہے. یہ مدرسہ بنانے والی جو ہستیاں ہیں، انہوں نے اپنی جاگیر خرید کر تمہاری مہمان نوازی کا خیال رکھا. کربلا 3 دن کے قیام کے لیے حسین نے کربلا خریدی تھی. اتنا کریم مولا اتنی بڑی یونیورسٹی قائم کر گیا جس کی ایک نہیں، ایک منٹ میں ہزاروں کلاسیں ہو رہی ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں اذان ہر لمحے ہوتی ہے، میں کہتا ہوں ذکر علی ہر لمحے ہوتا. کاش تمہیں معرفت ہو جائے کہ تمہارا مولا کیا چاہتا ہے. مولا نے کہا پہلی معرفت الہی، دوسرا یہ علم ہونا چاہیے اللہ نے احسان کیا کیا کیے. تیسرا تمہیں یہ خبر ہونی چاہیے کہ تمہارا اللہ چاہتا کیا ہے. اور چوتھا، معصوم کہتے ہیں چوتھا اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ کس چیز کے انکار سے تم اس کے دین سے نکل جاؤ گے. بہت بھاری نقطہ ہے، 3 نقطے میں آپ کو بتا چکا. معرفت کے لیے بھی علی کے دروازے پہ آؤ گے. احسانات گنتے گنتے بھی آخری احسان اللہ کا علی ہے، وہ بھی تمہیں وہاں لے آئے گا. اور اللہ چاہتا کیا ہے؟ خالق نے تمہیں پیدا نہیں کیا، خالق تمہیں اٹھائے گا کس کے ساتھ؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم ندا تمہیں امام کے ساتھ اٹھائے گا. تو اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ معصوم یاد رہے. کونوا مع الصادقین کے لیے عبادت کرائی ہے. تقویٰ ہو، اور تقوی کی منزل یہ ہے کہ صادق کے ساتھ رہو. تو یہ تمہارا سلیبس ہے. اور اگر اس کا انکار کرو گے تو پہلا کافر یاد رکھنا، پہلا کافر ابلیس تھا. کیوں کافر ہوا؟ اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کر دیا. مولا کہتے ہیں چوتھا بھی رکن اسی معرفت کے ساتھ جڑا. جس نے آل محمد کا انکار کیا پھر وہ مومن بھی نہیں، دائرہ اسلام سے بھی باہر. کسی نے مولا سے پوچھا تھا مولا اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ مولا نے بہت سادے سے انداز میں کہا جو فرق حرم اور کعبے کا ہے. مولا کیا فرق ہے؟ کہا جب تو حرم میں ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ تو کعبے میں بھی ہو، مگر جب تو کعبے میں ہوتا ہے تو حرم میں بھی ہوتا ہے. ہر مسلمان مومن نہیں ہے مگر ہر مومن مسلمان ہے. محمد
کھلی ہوئی بات ہے، یہی آیات مبینہ، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اسی کو خالق نے بین آیت قرار دیا۔ یہ کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن کے ذریعے تم ہدایت پا سکتے ہو۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اسی کے ذریعے وہ تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے، کوئی اور آیت مبینہ نہیں ہے۔ الف لام میم آیت ہے، مگر دوستوں میں نے اسی منبر سے ہزاروں بار کہا ہے، صرف حرف آیت نہیں ہے، الف لام بھی آیت ہے، موسیٰ کا عصا بھی آیت ہے، جناب صالح کی اونٹنی بھی آیت ہے، اور میرا مولا اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے انا آیت الکبریٰ، میں ہوں اللہ کی بڑی آیت۔ گویا آیتوں میں بھی تمہیں اس آیت تک آنا ہے جسے علی کہتے ہیں۔ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، مگر آدھی نہیں، ادھوری نہیں۔ بے شک سورہ محمد میں پروردگار نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ تو اب اعمال کر لینا کمال نہیں ہے، اعمال محفوظ رکھنا کمال ہے۔ آ گیا سارا دین سمجھ میں کہ سارا دین لے لینا آسان نہیں ہے، دین پر باقی رہنا مشکل ہے۔ اور مولا کے جملے ہیں، مولا کہتے ہیں، کسی نے پوچھا مولا کائنات کی دنیا کی آسان ترین چیز، کہا ہماری فضیلتوں کا انکار، سب سے آسان ہے ہماری فضیلت کا انکار کر دینا۔ سمجھ جو نہیں آیا مولا سب سے مشکل کام، کہا ہمارے ساتھ رابطے میں رہنا۔ آسان شے دنیا میں بہت ہے، مگر رابطے میں رہنے والے صرف 72 تھے، جن کے لیے حسین نے کہا تھا نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی حسن کو ملے، یہ فقط زہرا کے لال کا کمال تھا، شان تھی کہ اسے رابطے میں رہنے والے وہ 72 مل گئے جو نہ جنت کے لیے گئے تھے نہ جہنم کے خوف سے گئے تھے، دنیا کی نعمتیں نہیں، نعمت عظمیٰ کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے گئے تھے۔ اور کتنا بڑا انعام دیا ہے خالق نے، ہر مردہ اپنی خاک سے اٹھے گا، مگر کربلا میں سویا ہوا مولا کا چاہنے والا اسی رابطے میں رہتے ہوئے جنت میں اٹھایا جائے گا۔ ہر جگہ سے اٹھو گے، مگر کربلا کی زمین ویسے ہی اٹھے گی، اور چھلنی ہو کر جو وہاں ظالمین دفن ہیں انہیں نیچے پھینک کر رابطے میں رہنے والوں کو لے کر جنت میں جائے گی، کیونکہ انہوں نے جنت کا انکار کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ زہرا کے لال تجھے چھوڑ کر کون سی جنت لذیذ کرے۔ اور جنت پھر ایسے لوگوں کی ہرس کرتی ہے، دنیا جنت کی حریص ہے، مگر حسین جنت کو تمہارا حریص دیکھنا چاہتا ہے کہ جنت تمہاری حریص ہو۔ تم نہ کہو کہ جنت مجھے مل جائے، بلکہ جنت کہے یہ میرے پاس آئے، میری زمین پر بیٹھ کر ذکر علی سے مزین کرے مجلس کو۔ کربلا بہت مشکل کام تھا، آسان منزل نہیں ہے، اطاعت کا ایسا سفر کہ آج کائنات کی گوشے گوشے میں اتنی مسجد کے مینار نہیں ہیں جتنے غازی کے علم بلند ہیں، کائنات کے گوشے گوشے میں علی کے لال کا پرچم لہرا رہا ہے۔ امام حسن علیہ السلام آخری منزلوں پر دنیا سے جا رہے ہیں، کمبر دیکھو دروازے پہ کون ہے، کہا اللہ اور اس کے رسول اس کے نمائندے بہتر جانتے ہیں کون ہے، مجھے بتانے کی ضرورت کیا ہے۔ کمبر جاؤ میرے بھائی محمد حنفیہ کو لاؤ۔
محمد حنفیہ کو امام حسن کی بارگاہ میں لایا گیا. امام حسن محمد حنفیہ کو نہیں سکھا رہے تھے، آنے والے کو پیغام دینا چاہتے ہیں. بھیا تمہیں ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم تمہیں اس طرف بلا رہے ہیں جو مردوں کے لیے حیات ہے، وہ پیغام جو مردوں کو حیات دیتا ہے، اور بہت سے زندوں کے لیے ہلاکت ہے. زندہ ہے، ہم تک نہیں آئے، ہلاک ہو گئے، مگر جو حیات رکھتا ہے، حقیقت حیات سمجھتا ہے، وہ آل محمد تک آتا ہے. معصوم کہتے ہیں تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم ہم سے دور رہو، ہمارے قریب رہا کرو. اور یقیناً اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے شک ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنی اولاد میں یعنی آدم کی اولاد میں کسی کو کسی پر فضیلت دی، اور اس فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح اللہ نے مجھے اور تمہیں ایک ہی باپ سے خلق کیا، مگر میری کیفیت اور ہے، تمہاری کیفیت اور ہے. یہ محمد حنفیہ کو پیغام نہیں دے رہا، ہم جیسے گناہگاروں کو بتا رہا ہے. جب علی کے بیٹے ایک نہیں، ایک ہی سن سے آئے ہیں، مگر اپنی اصل کو اطاعت سے پہچانتے ہیں. جو محل محمد و آل محمد نے بتا دیا اس سے آگے نہیں بڑھتے. یہ تمہارا محل ہے، یہ حسن و حسین کا محل ہے، صفین کا جہاد ہے. محمد حنفیہ بار بار جنگ کرنے جاتے ہیں. کسی نے کہا محمد حنفیہ بابا سے کہو ہر بار جہاد پر مجھے کیوں بھیجتے ہیں، حسن اور حسین کو کیوں نہیں بھیجتے؟ کسی بھی وجہ سے محمد حنفیہ نے بابا سے کہا بابا لوگ یہ کہتے ہیں، کہا حنفیہ تم میرے بازو ہو اور حسن و حسین میری آنکھیں ہیں، اور جب کوئی چیز آنکھ کی طرف بڑھتی ہے تو ہاتھ بڑھ کر دفاع کرتے ہیں. تربیت کر رہا ہے علی اپنے بیٹوں کی، انہی بیٹوں میں ہے وہ جس کا علم بلند ہے، عباس ابن علی. دعاؤں کا ثمر ہے غازی. نماز شب میں حسین نے سکینہ مانگی تھی اور عباس دعائے علی ہے. سلام کرتا ہوں اپنے غازی کو. دنیا کی حاجت ہے علی، خود علی کی حاجت کا نام ہے عباس. عباس چاہیے. عزاداروں بچپن سے اطاعت کی عادت ڈالی. حسین نے پانی مانگا، کمبر اٹھے کہ مولا کے لیے پانی لاؤں. عباس کہتے ہیں بیٹھو کمبر، تم امام، تم میرے بابا کے غلام ہو، میں حسین کا غلام ہوں. دوڑا دوڑا میرا غازی چھوٹے چھوٹے قدموں سے کوزہ آپ پانی سے بھر کر لایا، سر پہ رکھا، تیزی تیزی سے اپنے مولا کی بارگاہ میں آئے. جب حسین کی بارگاہ میں آ کر کوزہ آپ کو سر سے اٹھارا تو پانی نہ تھا. پانی عباس کی آنکھوں سے رواں ہو گیا. علی نے آگے بڑھ کر آغوش لیا، آغوش میں لے کر پیار کیا. عباس اطاعت ہی فلسفہ ہے، تیری نیت ہی کافی ہے. یہ درس ہے آل محمد کا. کھڑے ہونا تمہارا کام ہے، منزل تک پہنچے یا نہیں پہنچے، کسی کو بچا سکے یا نہیں بچا سکے، مگر کھڑے ہی نہ ہوئے، لبیک ہی نہ کہہ سکے، نیت ہی نہ وہ ہوئی تو ہلاکت. علی سمجھاتے ہیں ہاں عباس یہ پہلی دفعہ نہیں، کربلا میں بھی ایسا ہی ہوگا. تم سبیل آپ کرو گے مگر خیموں تک پانی نہیں آئے گا. کربلا سنا دی. بابا کیا خطا ہوگی؟ کہا کوئی جرم و خطا نہیں. بس عزاداروں علی نے تیار کیا عباس کو. عباس کے القاب لقبوں میں سے ایک لقب ہے ذوالیدین.
دونوں ہاتھوں سے ایسے جنگ کر سکتا تھا میرا جری جیسے کوئی سیدھے ہاتھ کا استعمال کر سکتا. یعنی غازی کو اتنا شجاع بنایا، طاقتور بنایا، سینے قلب میں محبت حسین رکھی، ذہن میں اطاعت مولا کا درس دیا، اور یہ ثابت کیا جیسے عباس ناگزیر ضرورت ہے کربلا کی. تیار ہو گئے. پھر بھی علی نے امتحان لیا. پوری پریکٹس کرانے کے بعد ایک مقام پر مامور کیا، عباس یہاں کھڑے ہو جاؤ، کسی کو میرے آنے تک گزرنے مت دینا. عباس اس محل پہ کھڑے ہیں، اپنے مولا کی اطاعت میں کسی کو وہاں سے جانے نہیں دیتے. ایسے میں دیکھا ایک نقاب پوش ہے جو چلا آ رہا ہے اور وہ چاہتا ہے وہاں سے گزرے. غازی نے کہا ممکن نہیں ہے کہ تجھے یہاں سے گزرنے دوں. میرے مولا کا، میرے بابا کا حکم یہ ہے کہ جب تک میرے بابا نہیں آئیں گے یہاں سے کوئی نہیں جا سکتا. آنے والے نے وار کیا، عباس نے اپنے ہاتھ کا استعمال کیا، تلوار سے تلوار ٹکراتی رہی. ایک حرف کے طریقے کے بعد دوسرے حرف کا طریقہ آزمایا جاتا رہا. عباس تمام طریقہ حرف آزما چکے اور بازو شل ہونے کے قریب آئے تو کہا آنے والے اپنا تعارف کرا، تو ہے کون؟ تو کون ہے کہ مجھے ید اللہ نے تربیت دی ہے؟ میں نے تمام طریقہ حرف اپنے بابا سے سیکھے اور میں آزما چکا، مگر تو زیر نہیں ہوتا. اپنا تعارف کرا. بس آنے والے نے نقاب ہٹایا، کہا عباس اب مجھے اطمینان ہو گیا. کون تھا؟ میرا مولا آقا علی خود امتحان لینے آیا تھا اور جری کو دعا دے کر کہتا ہے آج علی کو اطمینان ہو گیا کہ جب تک میرے عباس کے بازو سلامت ہے میرے حسین پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی. عزاداروں کتنی تربیت کے ساتھ گیا ہو، کتنی دیر انتظار کیا ہے میرے مولا عباس نے کہ کب وہ وقت آئے جو میں اپنے بابا کی تربیت کا کمال دکھا سکوں، اپنے مولا کی نصرت کر سکوں. مگر میرے سر پر قرآن رکھ کے بتاؤ، اتنے طریقہ حرب سیکھنے کے بعد بھی کیا عباس کو اتنے جہاد ملا؟ یہ ہے میرے مسائل میرے مولا کے. میرے غازی کے مسائل یہ ہیں کہ طریقہ شجاعت سیکھا، طریقہ حرب سیکھا، ساری زندگی ارمان رہا کہ کب میں اپنے مولا کی نصرت کروں، مگر ہائے کربلا ایک ایک شہید کا لاشا حسین کے ساتھ اٹھاتے تھے. اکبر کا لاشا اٹھایا، شبیہ پیغمبر کا لاشا اٹھایا، قاسم کا لاشا اٹھایا، اور محمد کے لاشے اٹھائے. ارے آقا اذن کیوں نہیں دیتے؟ مولا شبیہ پیغمبر خاک میں مل گئی، اذن نہیں مل رہا. میرا غازی مقام صبر پر رابطے میں مولا کے رابطے کو نہیں توڑتا، اطاعت کو نہیں بھولا. وہ میرے وقت کے امام کا طریقہ تھا، یہ میرے اس وقت کے امام کا طریقہ ہے. عزاداروں کون جری کبھی 50 ہجری میں مولا حسن کے جنازے پہ تیر آ رہے تھے، تب بھی عباس کا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے پر گیا مگر حسین نے روک دیا. میں کہوں گا زہرا کے لال، عباس کے لیے آسان نہیں ہے کہ آقا زادے کو تیر لگتے رہے اور عباس صبر کرے، مگر عباس نے بتایا ہے کہ صبر کے ساتھ رابطہ کیسے رکھا جاتا ہے. عزاداروں جب سارے لاشیں کربلا سے اٹھا چکا نا میرا مولا، ایک بار غازی کہتے ہیں مولا اجازت دیں کہ میں جنگ کروں، جہاد کروں. حسین کہتے ہیں نہیں عباس، یہ میرے نانا کی امت ہے. کتنا کریم ہے میرا مولا. نوح نے بد دعا کر دی،
جناب یونس نے بددعا کر دی، مگر یہاں علی اکبر جیسا بیٹا خاک میں مل گیا، قاسم جیسا بھتیجا خاک میں مل گیا، مگر حسین نہ بددعا کر رہے ہیں، نہ عباس کو اذن جہاد دیتے ہیں۔ نہیں عباس، یہ میرے نانا کی امت ہے، میں اسے تیرے حوالے کیسے کر دوں؟ بس عزادارو، عباس کو اذن جہاد نہیں ملتا، حسین کے سرہانے کھڑے ہیں، غازی کا علم لہرا رہا ہے، پھریرے کا سایہ ہے، چہرہ پر نور پر پڑ رہا ہے، حسین کو تمازت شمس سے بچائے ہوئے قمر بنی ہاشم کھڑا ہوا ہے، مگر عزاداروں کیفیت بتاؤں کیا تھی؟ بہتی ہوئی فرات پر غازی کی نگاہ تھی، اور بہتی ہوئی فرات سے پانی نہیں، عباس کی آنکھوں سے جاری تھا پانی، اور سسکیاں قلب میں دبی ہوئی تھیں، ہونٹ دانتوں میں دبایا ہوا تھا، اشک میرے مولا کی گود میں گرا۔ حسین نے چہرے غازی کو دیکھا، کہا عباس ہمیں پتا ہے جو تیرے دل پہ گزر رہی ہے، عباس ہم تمہاری کیفیت سے بے خبر نہیں عباس، مگر کیا کرے، مشیت عزتی یہی ہے، جنگ کی اجازت نہیں دے سکتے۔ عزاداروں عباس کو اذن جہاد نہیں مل رہا، عباس کی نگاہ کوئی سبیل تلاش کر رہی تھی، نگاہ پڑی خیمے کے در پر، ایک 4 سال کی بچی ہے جو خالی کوزہ اٹھائے ہوئے ہے، لبوں پہ اللہ تاش اللہ تاش اللہ تاش کی صدائیں ہیں۔ سکینہ کربلا کے بن میں، ارے ساقی کوثر کی پوتی کربلا کے بن میں ایک قطرہ آب کو تڑپ رہی تھی، ترس رہی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے سکینہ کے پاس آ گئے، سکینہ تمہارا چچا تم سے بہت پیار کرتا ہے، سکینہ اپنے چچا سے کہہ کر پانی منگاؤ۔ عزاداروں یہ سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ چچا کی بارگاہ میں آ رہی ہے، چچا اس کی کیفیت دیکھ کر اس کی طرف بڑھ رہا ہے، ایک مقام پر چچا بھتیجی ایک ساتھ آمنے سامنے ہوئے۔ عباس نے کہا جاؤ سکینہ اپنی مشق لے آؤ اور ہمیں بابا سے اجازت دلا دو، ہم تمہاری پانی کی سبیل کرتے ہیں۔ عزادارو سکینہ دوڑتی ہوئی گئی، ایک مشق خشک مشکیزہ اٹھا کر لائی ہے، مگر چچا نے اپنے بازوؤں میں امانت سکینہ نہیں لی، اپنے ہاتھوں میں نہیں لی، 2 زانو ہو کے بیٹھا اور بیٹھ کر کہا سکینہ اپنے ہاتھوں سے ہمارے سینے پہ سجا دو، آج تک میرے غازی کی وفا زندہ ہے، جہاں جہاں غازی کا علم اٹھتا ہے، سکینہ کی امانت غازی کے علم سے پیوستہ ہے، اس بات کا اعلان کر رہی ہے سکینہ میں پانی ضرور لاتا مگر مجھے مولا نے اجازت نہ دی۔ عزاداروں سکینہ نے مشق اپنی چچا کے سینے میں حائل کی، غازی حسین کی بارگاہ میں سکینہ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے، مولا جنگ کی اجازت نہیں دیتے تو پانی کی سبیل کی اجازت دے دیں۔ عزاداروں حسین نے ایک دفعہ غازی کے چہرے کو دیکھا، دوسری بار سکینہ کے چہرے پہ نگاہ کی اور کہا بیٹی سکینہ آج اس وقت چچا کو اجازت دلا رہی ہو، مگر کل کربلا کے بن میں جب شام غریبہ گزر جائے گی، ارے تیرے دامن کو آگ لگی ہوگی، لوگ تجھے تماچے مار رہے ہوں گے، تو کربلا کے بن میں اپنے چچا کو آواز دیتی رہے گی اور چچا نہیں آئے گا۔ ہاں سکینہ نے بابا سے اجازت دلوائی۔ عزاداروں بس غازی کے مسائل نہ پڑھوں، قسم ہے مجھے میری شہزادی کونین پھر راضی نہیں ہوتی، ثانی زہرا راضی نہیں ہوتی، جناب زہرا فقط اپنے بیٹے کا پرسہ نہیں لیتی، اگر روایت
کہتے ہیں ایک زائر تھا جو بار آتا تھا، حسین کی زیارت کر کے چلا جاتا تھا اور روضہ عباس پہ نہیں جاتا تھا۔ ایک دن زہرا خواب میں آئی کہ تو میرے بیٹے کی زیارت کے لیے نہیں آتا؟ کہا بی بی میں تو ہر روز جاتا ہوں۔ کہا نہیں، تو حسین کے در پر آتا ہے، میں عباس کے در کی بات کر رہی ہوں۔ ارے جسے زہرا نے اپنا بیٹا کہا، عزادارو بس عباس کو اذن ملا، عباس علم لے کر فرات کی طرف چلے۔ چھوٹے چھوٹے بچے سکینہ کے جلووں میں جاتے ہوئے علم کو دیکھ رہے ہیں۔ جنگ کرتا ہوا غازی ترائی میں اترا۔ میری شہزادی نے اعلان کیا، بچوں میرا چچا ترائی پہ پہنچ گیا، میرا چچا پانی بھر رہا ہوگا۔ بس عزاداروں میں کیا کیفیت پڑوں، ترائی میں اترا ہے گھوڑا۔ میرے غازی نے گھوڑے سے کہا پانی پی لے۔ گھوڑے نے زبان بے زبانی سے غازی کی طرف دیکھا کہ مجھے پانی پینے کو کہتے ہو آقا، خود بھی تو پانی پیو۔ غازی نے پلٹ کر سکینہ کی طرف دیکھا، جیسے رہوار کو دیکھ کہہ رہے ہو جیسے تو میری محبت میں پانی نہیں پی رہا، عباس کیسے پی لے، میری سکینہ پیاسی ہے۔ عزادارو میرے مولا نے مشق سکینہ بھری، ترائی سے علم بلند ہونا شروع ہوا۔ سکینہ نے اعلان کیا، بچوں جاؤ اپنے اپنے کوزے لے آؤ، میرا چچا آ رہا ہے۔ وہ دیکھو علم ترائی سے بلند ہوا، تھوڑی دور علم آیا تھا کہ ایک دفعہ ڈگمگایا۔ اب جو ڈگمگایا بی بی جانتی ہے صبح سے کربلا کے بن میں جو گیا واپس نہیں آیا۔ اب جو علم ڈگمگایا سکینہ خاک پر بیٹھ گئی۔ ارے بچوں دعا کرو میرا چچا خیریت سے ہو۔ علم ڈگمگاتے ڈگمگاتے سنبھل گئے۔ سکینہ نے سمجھا میری دعا قبول ہو گئی۔ کاش سکینہ تجھے کوئی خبر دیتا کہ سکینہ تیری دعا سے علم ضرور ٹھہر گیا، مگر میرے غازی کا ایک ہاتھ تن سے جدا ہو گیا۔ آزادارو میرے غازی نے علم دوسرے ہاتھ میں سنبھالا، مشق سکینہ کو دانتوں میں دبایا۔ میرا آقا خیمے کی طرف چلا، یہاں تک کہ پھر علم ڈگمگایا، مگر اب علم ڈگمگا کے سنبھلا نہیں، خاک کربلا پہ گر گیا۔ سکینہ کی آس ٹوٹ گئی، علم دکھائی نہیں دیتا۔ ارے بابا میرے چچا کی کوئی خبر دو۔ سکینہ مضطرب ہے عزادارو، اور ادھر غازی علم کے گر جانے کے باوجود اطاعت مولا میں سبیل آب کر رہا ہے۔ مشق سکینہ کو زین پر رکھ کر غازی اس پر اس طرح چھا گیا کہ کہیں سے کوئی تیر آ کر میری مشق کو نہ چھید دے۔ عزادارو جری اتنی شان سے چھایا ہوا تھا کہ کفار لکھتے ہیں، لشکر یزید کے لوگ کہتے ہیں بڑی دیر کوشش کرتے رہے کسی طرح مشق کو چھید دیا جائے، مگر عباس ایسے چھایا ہوا تھا کہ کوئی محل نہیں ملتا تھا۔ ایک لعین نے ہرملا نے تیر کو نشانے پہ جوڑا، مگر سلام ہو عظمت عباس کے، تیر فقط تیر مشق میں نہیں لگا، غازی کی پسلیوں کو توڑتا ہوا تیر مشق سکینہ میں داخل ہوا۔ عزادارو ادھر پانی بہا، ادھر عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ گھوڑے سے کلام کیا، اے ذوالجناح اب مجھے خیمے میں نہ لے جا، میری سکینہ پیاسی ہے۔ یہی سبب ہے عزادہ، بازو پہلے کٹے تھے مگر عباس نے سفر رکھا خیمے کی طرف، مگر جب حسین کی بیٹی کے لیے سبیل آپ کی آس ٹوٹ گئی، مشق چھد گئی، غازی نے پھر خیمے کی طرف سفر نہیں کیا، واپس پلٹا ترائی کی طرف۔ یہی سبب ہے جب حسین آئے تھے جری کا لاشا بعد میں، جری کے بازو پہلے ملے تھے۔ بس عزادارو میرا مولا مشق سکینہ کے چھد جانے کے باوجود کس عالم میں ہے؟ آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، تیروں سے زخمی۔ میرا جری
زین فرس پہ ڈگمگا رہا ہے، آنکھ میں لگے ہوئے تیر کو مورخین لکھتے ہیں، مقاتل کی کتابیں لکھتی ہیں، عباس نے ہاتھ تو تھے نہیں، چاہا کہ اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں گھٹنوں میں دبا کر تیر کو نکالے، بس جس لمحے میرے غازی نے دونوں گھٹنوں کو تیر کی طرف منتقل کرنا چاہا، سر کو جھکایا، ایسے لمحے میں کسی لعین نے میرے غازی کے سر پہ سوز مارا اور دوڑتے ہوئے گھوڑے سے میرا غازی زمین کربلا پر آیا۔ اور یہاں میری ماں فاطمہ زہرا کہتی ہے کہ جب میرے غازی کے مصائب پڑھا کر تو یہ ضرور پڑھا کر کہ کربلا کے بن میں جو شہید زین سے زمین پر آیا اس نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا، مگر ہائے میرا ابا جب زین سے زمین پر آیا آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا، ہاتھ کٹے ہوئے تھے، ماں محمد بس ازادارو میرا غازی زمین کربلا پر آیا، السلام علیکہ یا مولا، مولا میرا سلام قبول کرے، نصرت کے لیے نہیں بلایا، مدد کے لیے نہیں بلایا، پتا ہے کہ اب میرا لاشا حسین نہیں اٹھا سکیں گے، آخری ہوں میں، اب میرے مولا کا کوئی مددگار نہیں ہے، مگر ازادارو میرا غازی ادھر زمین پر گرا، ادھر عباس زمین پہ منتقل ہوئے، ادھر حسین نے اپنی کمر کو تھام لی، اکبر اکبر میرا بھائی مارا گیا، اکبر میری کمر ٹوٹ گئی، میرے لال مجھے بھائی کے لاشے پہ لے چلو۔ عزادارو اکبر نے بابا کو سہارا دیا، بابا کو لے کر چچا کے زخمی بدن کے سرہانے پہنچے، حسین نے اپنے غازی کا سر اپنے زانو پہ رکھا، حسین کے زانو خوشبو کو محسوس کر کر عباس نے پھر سر کو زمین کربلا پہ منتقل کیا، زہرا کے لال نے پھر رکھا، عباس نے پھر زمین کربلا پہ منتقل کیا، پھر حسین نے اپنی گود میں لیا، عباس نے پھر زمین کربلا پہ منتقل کیا۔ پوچھا حسین نے کہ عباس کیا بات ہے، کیا ہم سے ناراض ہو، کیا اپنا سر ہمارے گود میں نہیں رہنے دیتے؟ کہا مولا ناراض نہیں ہوں، ام البنین کا لال اتنی مجال نہیں رکھتا کہ زہرا کے لال سے ناراض ہو جائے، مگر مولا صبح سے دیکھ رہا ہوں جو شہید زمین کربلا پہ گرا آپ سرہانے پہنچے، آپ نے اس کا سر اپنے زانو پہ رکھا، اپنی عبا سے اس کے چہرے سے خون و گرد کو صاف کیا، مگر مولا میری نگاہیں دیکھ رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد یہی میدان کربلا ہوگا، یہی آپ گریں گے، آپ کا سر کوئی گود میں رکھنے والا نہیں ہوگا۔ مولا چاہتا یہ ہوں کہ جہاں میرے آقا کا سر رہے وہیں غلام کا سر رہنے دیں، مجھے زمین کربلا پہ رہنے دیں۔ بس عزاداروں وصیتیں کی ہیں، مولا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا۔ سکینہ مضطرب ہے، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں۔ بعض مورخین نے لکھا اس لیے بھی وصیت کی تھی کہ عباس کے بدن پہ اتنی تلواریں لگ چکی تھی کہ منقسم ہو گیا تھا وجود مولا، اٹھایا نہیں جا سکتا تھا۔ اور یہی سبب ہے کہ جب سید سجاد اپنے چچا کی مرکز بنا کے اٹھے تھے، لوگوں نے کہا یہ ابو الفضل العباس کی مرکز ہے، کہا ہاں، کہا ان کا قد تو اتنا تھا، کہا مت پوچھو، میرا با وفا مولا، میرا با وفا چچا اتنا زخمی ہو گیا تھا، اتنا منقسم ہو گیا تھا کہ اس کے لیے یہ قبر کافی تھی۔ عزاداروں اٹھایا نہیں گیا لاشا میرے غازی کا، وصیت کر دی حسین کو، آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا۔ آقا ایک خواہش ہے، زہرا کے لال زحمت نہ دیتا مگر ہاتھ نہیں ہے، چاہتا ہوں کہ آپ میری آنکھ سے تیر نکال دیں، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ عزاداروں میں سلام کروں غازی کو، غازی نے یہ نہیں کہا کہ آنکھ سے تیر نکال دیں، غازی نے کہا مولا تکلیف نہیں دوں گا کہ آپ میرا تیر نکالیں، مگر چاہتا ہوں جب اس دنیا میں آیا تھا تو آپ کی زیارت کی تھی، اب دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کی زیارت کر کے جاؤں۔ کیا چیز مانے ہے؟ آقا میری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے، اپنی ہوا سے میری آنکھ صاف کر دے تاکہ آپ کی زیارت کر لوں۔ عزادارو حسین نے خون صاف کیا، عباس نے زیارت کی۔ عزادارو ایک منزل آ گئی جب حسین نے اپنے جاتے ہوئے
بھائی سے خواہش کی، عباس جب سے ہوش سنبھالا ہے تم نے مجھے کبھی بھائی نہیں کہا، ہمیشہ آقا کہا، آج ایک بار مجھے بھائی کہہ دو، مجھے بھائی کہہ دو۔ حسین کہہ رہے ہو حکم مولا ہو، بس ازادار و عباس کا رخ پھرا، مدینے کی طرف نگاہ کی۔ ماں ام البنین نے کہا تھا ساری زندگی میں یہ وصیت کر رہی ہوں، یہ میری نصیحت ہے عباس، دودھ نہیں بخشوں گی، اگر کبھی زہرا کے لال کو اپنا بھائی سمجھا وہ آقا ہے تو غلام۔ مگر حسین کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھائی کہہ دے۔ علماء پڑھتے ہیں عباس مشکل میں تھے، نجف مدینے کی طرف نگاہ تھی، ایک سیاہ پوش معظمہ آ گئی اور آ کر کہتی ہے عباس تیرا دودھ میں بخشوا دوں گی، میرے حسین کو ایک بار بھائی کہہ دے۔ ادھر لبے عباس ہلے، بھائی کی بے ادا ہوئی تھی، میرا غازی رخصت ہو گیا۔ عباس نہر فرات پہ ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ عزاداروں کربلا میں ہر شہید کا لاشا گنج شہیدہ میں لایا گیا، 2 لاشیں ہیں جو گنج شہیدہ میں نہیں آئے، ایک میرے عباس کا لاشا، ایک میرے آقا حسین کا لاشا۔ عباس کا ماتم بیویوں نے علم کے گرد حلقہ بنا کے کیا تھا، اور حسین کا ماتم ارے ذوالجناح کے گرد حلقہ بنا کے کیا گیا۔ ابھی تمہارے درمیان میرے غازی کا علم آئے گا، بس یہ علم لے کر اکبر چلے، حسین ساتھ ساتھ چلے۔ ادھر سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آتے ہوئے علم کی طرف چلی، دیکھا چچا نہیں ہے، بابا روتے آ رہے ہیں۔ سکینہ کہتی ہے